अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 औरतों पर अल्लाह का अजाब। प्यारे अजीज़ दोस्तों, 10 ऐसे गुनाह आप हरगिज़ ना करें। मेरी बहनों, आप ये गुनाह ना करें। इस गुनाह की वजह से जहन्नम में किस तरीके से अजाब दिया जाता है, यही सुनकर आपका कलेजा काँप उठेगा। लिहाजा आप ऐसे गुनाह ना करें। इस वीडियो में हम उस 10 गुनाह के बारे में बताएंगे जो गुनाह को करके औरतें सोचती हैं कि हमने कोई गुनाह ही नहीं किया, और उसका अजाब जहन्नम में ऐसा दिया जाता है कि जिसे सुनकर ही कलेजा काँप जाएगा। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, 10 ऐसी गुनाहगार औरतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर जारो कतार रो रहे थे कि इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो जैसे ही हज़रत अली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जारो कतार रोते हुए देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, मैं आप पर कुर्बानी या रसूलल्लाह, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब शब मेराज की रात में जहन्नम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनाहगार औरतों को जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा करके उनको दर्दनाक अजाब दे रहे थे, और ये 10 गुनाहगार औरतें दोजक के उस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज़्यादा चीखो पुकार करती हैं, फरिश्ते उतना ही ज़्यादा इन पर अजाबात मुसल्लत करते हैं। बस ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा है, तब से मैं जहन्नम के इस दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनाहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अजाब दिए जा रहे हैं? तो इसके जवाब में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम में लटकाया हुआ था, और उस औरत का दिमाग चूल्हे की रखी हांडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत के बालों को पकड़कर जहन्नम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी, और यह अपने सर पर दुपट्टा नहीं किया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नम की दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जुबा में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे जहन्नम के दरमियान में लटका कर रखा हुआ था, और फरिश्ते मुसलसल इस औरत के मुंह में जहन्नम का उबलता हुआ और खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, इस औरत की जुबान में जंजीरों को डालकर जहन्नम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरतें हैं जो अपनी जुबान से अपने शौहर का दिल दुखाया करती थीं। लिहाजा जिस जुबान से यह अपने शौहर का दिल दुखाया करती थीं, तो हमने सजा के तौर पर उसी जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम में लटका कर रखा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने तीसरी गुनाहगार औरत को देखा तो वह औरत अपने पिस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नम के दरमियान लटकी हुई थी, और यह औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी।
تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواج ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اسے جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں۔ لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر جایا کرتی تھی، اس کی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہیں۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ رہے تھے، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اپنی امت کی آٹھویں گنہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور آنتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھیں، پھر فرشتے اس عورت کے اسی پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور آنتڑیاں اسے کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو بحاشی، بے حیائی اور زناکاری پر لگایا کرتی تھی اور پھر ان لڑکیوں کی زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنجیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے عورت کو ایک ہی وقت 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا
تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی بے گناہ گار عورت ہے، جو عورت جھوٹ اور اپنی چغل خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، اسی جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری مسلم بہنوں کو اپنے شوہر کا فرما بردار بنائیں اور انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔